الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین صدق اللہ العظیم۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو جو جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، فہو لاقیہ، اور وہ اس وعدے سے ملے گا، یعنی اس کو وہ وعدہ مل جائے گا۔ اللہ جسے وعدہ کرے تو اس کو پورا تو فرماتا ہے، ہاں جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو وعدہ ہم نے اچھا وعدہ اس سے کیا تھا آخرت میں جنت کا، آخرت کی نعمتوں کا، تو مومن کو وہ مل جائے گا۔ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، کیا وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، یعنی جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا مال و متاع دیا ہے، وہ اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کی خاطر، باقی اللہ تعالیٰ کے معاملات کے ساتھ تو مثال دی نہیں جاتی۔ مثال آپ کے بچہ ہے، وہ آپ سے ضد کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں کچھ۔ اب دوسرا بچہ جو ہے وہ بھی ضد کرتا ہے، آپ اس کو کان میں ہلکا سا جو آپ نے اس کے سامنے اسے دیا ہے پہلے بچے کو، اس سے کو اچھا وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ بچہ خوش ہو جائے گا نا۔ کیوں جی، ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے وعدہ حسنہ، بہترین وعدہ کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ برتنے کے دیا ہے۔ اس کا مقام کچھ اور ہے کہ جو دنیا کے اندر، یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، مال و متاع ختم ہو جائے گا، آج یہیں رہ جائے گا۔ اور کافروں کے پاس اگر متاع ہے، دنیا کی زندگی کے لیے آسائشیں ہیں، آرام ہے، تو اس سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو جی ہے بھی کافر لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت اچھا زندگی گزارنے کا جو ہے نا ان کے پاس مال و اسباب ہے، ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس۔ اللہ فرماتا ہے اس کی فکر نہیں کرنی ہے، ان کی دنیا کے معاملے کو نہ دیکھو، آخرت کو دیکھو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانا ہے، ہاں جی۔ جو اپنی رحمت سے اللہ مومن کو عطا فرمائے گا، فرمایا نظر وہاں ہونی چاہیے۔ ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، اور یہ کافر جو ہے نا اس دن قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا، جسے آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں لائن حاضر کرنا، ہاں جی، کہ مجرم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے مجرم، انہیں دنیا کی زندگی کے لیے تو بہت کچھ ملا ہے لیکن قیامت کے دن یہ مجرم ہوں گے، میرے مجرم ہوں گے کہ سب کچھ دیا بھی لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا ان نعمتوں کا، کہ مجھے بھی نہ مانا اور میرے نبی کو بھی نہیں مانا، دونوں کا انکار کیا۔ کھاتے میں جو ہے نا وہ کھاتے پیتے میری نعمتوں سے، ہاں جی ان سے لطف اندوز ہوتے رہے اور جھکتے رہے بتوں کے سامنے اور میرے غیر کے سامنے، ان کو میرا شریک بنایا۔ فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے تو یہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں
اور میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے ہیں، انہیں میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا بطور مجرم کے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا، یوم ینادیہم، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، ندا دے گا، اللہ آواز دے گا، فیقولو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہ وہ شریک جو ہے نا، جو میرے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے تھے اور تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے ہی شریک ہیں، کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ نا، وہ کدھر ہیں جن کو تم کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی عبادت کرتے، کہاں ہیں وہ؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما كانوا ایانا یعبدون، وہ کہیں گے جنہیں پکارا ہوگا نا اللہ تعالیٰ، لاؤ نا جنہیں تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، یعنی کیا معنی؟ جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ اب وہ سردار، گمراہ کرنے والے، شیاطین، وہ سارے کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا، ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا، اور ہم بھی گمراہ ہوئے اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے، اور یہ بھی گمراہ ہوئے ہیں اپنے اختیار سے، یعنی ان کے نفسانی خواہشات ہیں ان کی انہوں نے پیروی کی ہے، ورنہ ہم نے کوئی زور سے انہیں ایسے نہیں کیا، یہ خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ان سے بری الذمہ ہیں، بیزار ہو جائیں۔ اللہ فرماتا دیکھا میرے غیر کی عبادت کرنے والوں، وہ جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو، قیامت کے دن وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کیا ہے۔ ہاں جی، وہ ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ما كانوا ایانا یعبدون، وہ کہیں گے کہ ہم کو نہ پوجتے تھے، یعنی کیا معنی؟ کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتے تھے، ہماری تھوڑی پوجا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور ہم نے انہیں نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، یعنی وہ بری الذمہ ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو انہیں کوئی گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو اسی طرح جس طرح ہم گمراہ ہو گئے ہیں اپنے اختیار سے۔ ہاں جی، تو یہ جو غیر اللہ ہیں، یہ جو بت ہیں اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، وہ بری ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے مومن بندوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اس دن بھی دستگیری کریں گے، اس دن بھی مومن کے کام آئے گا، مومن کے کام آئے گا، وہ کہے گا کہ کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا، یعنی مومن کے کام آئے گا، کافر کے کام نہیں آئے گا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، مومن دنیا میں بھی مومن کا بھائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کی شفاعت سنے گا۔ ہاں جی،
فرمایا وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو نا۔ کیا مانا کہ جن کو آپ نے میرے ساتھ شریک بنا کے کھڑا کیا تھا ان کو پکارو، بلاؤ ان کو، ہاں جی، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، کافر اس وقت ان کو پکاریں گے، لات و عزیٰ کو، ہاں جی، جنہیں وہ اپنا جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے الہ ہیں، یہ عبادت کے لائق ہے، جن کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، انہیں کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پکاریں گے، جواب بولو نہیں آئے گا، وہ انہیں پکاریں گے، جواب نہیں آئے گا۔ دیکھا، فرمایا جو میرے غیر کو ہے نا وہ ادھر بھی ذلت و خواری ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت و خواری ہوگی۔ اور بتائیں قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو خود ڈھونڈ لے گا، حضور کی شفاعت خود ڈھونڈے گی۔ اللہ نے مومن کے لیے بہت اہتمام کر رکھا ہے قیامت کے دن، کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو ترازو میں لایا جائے گا اور وہاں اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، تو پھر اس کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو تمہارے غلام کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام یوں اپنا تہمت پکڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، فرمایا فرشتوں ٹھہرو، کدھر لے کے جا رہے ہو اس کو، کدھر لے کے جا رہے ہو، ٹھہرو۔ فرشتے رک جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا محبوب عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے جو ہے نا قیامت کے روز میں تجھے راضی کروں گا، میرا وعدہ تو پورا کر۔ اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے میرے محبوب؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کو دوبارہ لے کے جاؤ میرے سامنے، اس کا ترازو کرو، اس کے نام اعمال کا، اس کو پھر ترازو پہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں جیسے میرا محبوب کہتا ہے اسی طرح کر لو، اس کو پھر وہاں لے کے جایا جائے گا اور وہاں جا کے اس کا ترازو کیا جائے گا، اس کا جو نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہوگا۔ حضور اپنے جیب مبارک سے ایک کاغذ نکالیں گے، ایک ٹکڑا نکالیں گے اور وہ چھوٹا سا اس کے نیکیوں والے ترازو میں رکھ دیں گے، اور وہ ترازو پھر بھاری ہو جائے گا اور دوسرا ترازو اوپر چلا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے میری دستگیری کرنے والا، اور یہ پرزہ کیا تھا اتنا وزنی پرزہ کیا تھا؟ تو حضور فرمائے گا میرے امتی میں تیرا نبی ہوں، یہ تو نے جو مجھ پہ درود پڑا تھا یہ وہ ہے۔ اللہ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، اللہ فرمائے گا لاؤ نا جو میرے شریک ٹھہراتے تھے تم، وہ اپنے شریکوں کو لے کے آؤ نا اور پکارو انہیں، وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، انہیں کوئی جواب نہیں آئے گا، تو وہ نہ سنیں گے، ورعوا العذاب، اور عذاب دیکھیں گے، عذاب دیکھ رہے ہوں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پا جاتے، اگر ہدایت پر آ جاتے کتنا اچھا ہوتا، دنیا میں ہم ہدایت یافتہ ہوتے، محمد کے غلام ہوتے، جی اللہ کی بندگی کرتے، ان غیروں سے اپنی جان چھڑا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
اور جس دن انہیں ندا کرے گا نا اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، میرا پیغام انہوں نے سنا، تم نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا تم نے؟ یہ دیکھیے یہ سوال اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے، اور اللہ کا غضب اس وقت غالب ہوگا، اور پھر اللہ کی مومن سے گفتگو کچھ اور انداز میں ہوگی، کافر سے گفتگو کچھ اور انداز میں ہوگی۔ ہاں جی، یہ دیکھیے اس میں کس قدر غضب ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَّبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور کیا جواب دیا تھا تم نے میرے رسولوں کو؟ اللہ فرمایا بتاؤ، اس نے میری توحید کا پیغام نہیں دیا؟ میں نے اتمام حجت کیا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات دیکھا نا، اللہ فرماتا ہے میری سنت یہ ہے میں عذاب نازل نہیں کرتا جب تک میں وہاں اپنا رسول نہ بھیج دوں، ان کے مرکز میں اپنا رسول نہ بھیج دوں، یہ میری سنت ہے۔ تو میں نے اس سنت کو تو پورا کر دیا، اپنا طریقہ کار جو تھا میں نے اس کو قائم رکھا، تمہارے پر رسول آیا، تم نے اس کو کیا جواب دیا؟ آگے اب وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کے پاس جواب ہوگا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، کوئی جواب نہ دے سکیں گے، دلائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو دلائل کے انبار لگاتے تھے نا کہ یوں کر گو، یہ ایسے 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 ہیں جی، یہ جو دلائل دیتے تھے کہ ہمارے رب تو نظر آتے ہیں آپ کا رب نظر نہیں آتا، ہاں جی، یہ دلائل سارے ختم ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں ہوگی، اور خبریں ان کی اندھی ہو جائیں گی۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، یہاں تک اللہ کا روب ہوگا، اس وقت اللہ کا غضب اس قدر حاوی ہوگا کہ وہ یوں کر کے اپنے ساتھی مجرم جتنے بھی ہیں ان سے سوال بھی پوچھ بھی نہیں سکیں، کیا جواب دیں؟ یہ ان کے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہوگی کہ اپنے پاس والوں سے مشورہ ہی کر سکیں، پوچھ سکیں کہ اب یہ سوال جو ہے اس کا کوئی جواب بتاؤ، کیا اتنا بھی ساکت ہوں گے، اور ان پر جو ہے نا ایک ہیبت طاری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ جس نے توبہ کی، وَأَمَّا مَنْ تَابَ، غلطی تو ہو گئی زندگی میں، شرک تو ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے شرک سے توبہ کر لی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لی، اور وہ ان کی مجلس سے اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کی محبوب کی صحبت کو اختیار کیا، توبہ کر لی سابقہ زندگی سے، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ عامل صالحا اور نیک کام اچھے کام کرنے شروع کر دیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے، یعنی فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دے گا، جنہوں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء
مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس ماہ صیام کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کو درست فرما، مولا اپنی توحید پہ عمل کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو مذہب حق اہل سنت پہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے حضور کی ساری امت کی خیر فرما، میرے آقا کی امت کے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے آبا و اجداد مشائخ اساتذہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔